دشت میں رہ گئی تنہا تو وطن یاد آیا، دشت میں رہ گئی تنہا تو وطن یاد آیا، پانی پہ نظر جو پڑی ہر دشنا دہن یاد آیا، ہر چیز مدینہ سے لے کے چلی تھی زینب، ہر چیز مدینہ سے لے کے چلی تھی زینب، بھائی کی لاش پہ پہنچی تو کفن یاد آیا۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا۔ عزاداران سالار شہیدان اور ماتمداران سید الشہداء، یہ شب عاشور سے اپنی مصیبتوں میں کم نہیں ہے بلکہ اس سے بڑھ کر ہے۔ کیونکہ کل تک گلشن زہرا تاراج نہیں ہوا تھا، مگر آج صحرائے کربلا میں ہر طرف زہرا کے دل کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہوئے ہیں۔ حسین کس کس لاش کو اٹھاتے اور کہاں لے جا کے چھپاتے۔ شاعر نے اسی لیے حسین کی مظلومیت کے بارے میں کہا کہ یہ ایک شہادت نہیں ہے بلکہ شہید ہوتے تھے شبیر ہر شہید کے ساتھ، شہید ہوتے تھے شبیر ہر شہید کے ساتھ۔ یہ کربلا تو عبارت ہے کربلاؤں سے، روز عاشور کوئی ایک کربلا نہیں ہوئی تھی بلکہ ہر شہید کے لاش پہ حسین جان دے دیتے تھے۔ کیا اکبر کے مرنے کے بعد حسین زندہ رہ گئے تھے؟ کیا عباس کے بعد حسین میں زندگی رہ گئی تھی؟ مگر وہ وعدہ طفلی، وہ تعبیر خواب ابراہیم، وہ ذبح عظیم کی منزل سے گزرنے کے لیے حسین اہل حرم کو وداع کہنے کے لیے آئے۔ اور عجب قیامت کا واقعہ، تاریخوں نے لکھا کہ حسین نے فضہ سے کہا کہ وہ صندوق اٹھا لا کہ جس میں تبرکات انبیاء جمع ہیں۔ زینب سے نظریں بچا کے حسین اس صندوق سے لباس کہنا نکال رہے ہیں۔ پرانا لباس حسین نے اپنے جسم پہ پہنا۔ عزادارو آپ سمجھ گئے ہوں گے کس لیے اہل حرم میں یہ منظر دیکھ کے کوہرام برپا ہوا۔ حسین اس لیے پرانا لباس پہن رہے تھے کہ جب میرے قتل کے بعد لوٹ کا ماحول ہو تو میرے تن پہ کوئی لباس تو رہ جائے۔ اجرکم اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بہن سے کہا کہ مجھے سجاد کے پاس لے چلو، رخصت آخر
اسرار امامت ودیعت کرنے ہیں مجھے سجاد کو۔ سجاد کے سرہانے حسین آ کے کھڑے ہوئے، زینب نے سجاد کا شانہ ہلایا، اے میرے لال ذرا غش سے آنکھیں کھول، دیکھ دیکھ تیرا باپ تجھ سے ملنے آیا ہے۔ سجاد نے جو آنکھیں کھولی تو روایت کے یہ فقرے ہیں کہ سجاد ارے کئی لمحے تک اپنے بابا کو آنکھوں سے دیکھتے رہے، حسین کو سجاد پہچان نہ سکے۔ سبب جانتے ہیں کیا ہے؟ حسین کے جسم نازنی پہ اتنے تیر لگے ہوئے تھے کہ سجاد اپنے بابا کو پہچان نہ سکے۔ حیرت سے دیکھ رہے حسین کی طرف، حسین آگے بڑھے، کہا ہاں میرے لال تیرا بابا حسین آیا ہے، اے سجاد رخصت آخر کے لیے آیا ہوں۔ کہا بابا کیا فیصلہ ہوا؟ لشکر کفار اور آپ کے درمیان کیا طے پایا؟ کہا ہے میرے لال ارے صبح سے جنگ جاری ہے، اے سجاد تیرا بوڑھا باپ 71 لاشیں اٹھا چکا ہے، 71 لاشیں اٹھا چکا ہے۔ کہا بابا یہ آپ کا عجب حال دیکھ رہا ہوں۔ ایک بار سوالات کا سلسلہ شروع ہوا۔ کہا این حبیب ابن مظاہر، حبیب ابن مظاہر کہاں گئے؟ حسین نے کہا قد قتل، اے لال وہ مارے گئے۔ این حبیب ابن مظاہر قد قتل، این زہیر ابن قین قد قتل، این مسلم ابن عوسجہ۔ حسین نے جواب دیا قد قتل۔ جب انصار و احباب کے بارے میں سن چکے کہ سب مارے گئے تو ایک بار کہنے لگے کہاں گئے میرے بھائی اون و محمد؟ حسین نے کہا قد قتلا، وہ دونوں بھی مارے گئے۔ آئین اخی قاسم ابن الحسن، حسین نے کہا وہ بھی مارا گیا۔ پھر کہا کہ آئین بڑے ناز سے سجاد نے کہا آئین عمی عباس، اے بابا میرا چچا عباس کہاں ہے؟ حسین نے کہا وہ بھی فرات کے کنارے بازو کے جا کے سو رہا ہے۔ پھر اب سجاد کے تیور اور بدلے اور ایک عجب سوال کیا، کہا آئین اخی علی الاکبر، اے بابا میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ حسین نے جواب کا انداز بدلا۔ اب تک تو کہتے رہے کہ مارے گئے، ہر شہید کے جواب میں حسین نے کہا کہ مارے گئے، مگر اکبر کے بارے میں جیسے ہی سجاد نے سوال کیا حسین نے لہجہ بدل دیا کہ شاید بھائی کی خبر بھائی برداشت نہ کر سکے، لہذا حسین نے کہا اے سجاد بس مختصر کے سمجھ لو کہ خیمے میں بس تو بستر پہ لیٹا ہوا ہے اور میں تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ اے میرے لال مردوں میں کوئی نہ بچا۔ یہ سننا تھا کہ ایک بار بیمار نے کوہنیاں ٹیک کے اپنے کو بلند کیا، کہا اے پھوپھی اماں مجھے ایک عصا لا کے دے دیجئے، ایک تلوار لا کے دے دیجئے۔ کہا عصا کیا کرو گے، تلوار کیا کرو گے؟ سجاد نے کہا بیمار ہوں، عصا کا سہارا لوں گا اور تلوار سے امام وقت کی نصرت کروں گا۔ زینب لپٹ گئی، اے سجاد ارے نسل امامت ختم ہو جائے گی۔ حسین نے گلے سے لگایا، اسرار امامت ودیعت کیے، بیٹے سے کہا بیٹا خدا حافظ، خدا حافظ۔ پھر زینب سے حسین نے چلتے وقت یہ کہا کہ اے زینب سجاد تیرے حوالے ہے، یہ زنان اہل بیت، یہ نبی زادیاں، یہ سیدہ کی بہویں اور بیٹیاں زینب تیرے حوالے ہے۔ اے زینب یہ سارے بچے تیرے حوالے اور تجھے اللہ کے حوالے کیا، یہ کہہ کے خدا حافظ کیا۔ حسین آئے، اتمام حجت کیا، گھوڑے پہ ڈگمگائے، گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے۔ اب تک زینب کھڑی در خیمہ سے اپنے بھیا کے جہاد کا منظر دیکھ رہی تھی، مگر جب ہر طرف سے نرغے آدھا میں حسین گھر گئے تو بہن سے برداشت نہ ہوا، جلدی سے خیمے سے نکلی، ہر طرف فوجیوں سے کہتی تھی خلو
तरीक, रास्ता छोड़ो, मुझे हुसैन से मिलना है, मुझे भैया का आखिरी दीदार करना है। जब किसी तरफ से किसी फौजी ने राह न दी तो एक बुलंदी पे जाके सैयदा की बेटी खड़ी हुई। अल्लाह किसी बहन को ये मंजर भाई का ने दिखाए। अजब ज़ैनब ने मंजर देखा, आज़ादारो, हुसैन सजदे में है और शिमरे मलून हुसैन पे सवार है। अरे ज़ैनब देख के बर्दाश्त न कर सकी, उन खंजर हुसैन के गले पे चल रहा है। एक बार फौजियों से फरियाद करने लगी, अरे कोई मेरे भैया को बचा ले, कोई मेरे भैया को बचा ले। जब किसी ने न सुना तो उमर इब्न साद पे नजर पड़ी, कहा ये इब्न साद अयुक्तल अबू अब्दुल्लाह व अंत तंजुर इलैह। ऐ उमर इब्न साद, अबू अब्दुल्लाह हुसैन ज़बह हो रहा है, तू खड़ा हुआ देख रहा है। जब उस मनहूस ने, उस बेहया ने भी ज़ैनब को कोई जवाब न दिया, मगर हुसैन के कानों में ये ज़ैनब की आवाज आई। इधर खंजर रवा था, हुसैन सजदे में इत्मीनान से सर रखे थे, मगर जैसे ही ज़ैनब की आवाज सुनी, अरे हुसैन ने कोहनियां टेक के अपनी नजर को ज़ैनब की तरफ घुमाया और कहा, ए बहन ज़ैनब, अरे मेरी जिंदगी में क्यों बाहर निकल आई? ज़ैनब जल्दी से खैमे में जा। ज़ैनब खैमे में गई। अज़ादारो, अरे जमीन करबला लरजने लगी, जमीन करबला लरजने लगी, सया आंधियां चलने लगी कि मीर साहब की जबान में, मीर अनीस की जबान में कि फातिमा ज़हरा एक बार मैदान करबला में सया करती हुई, एक बार आवाज़ फातिमा आई कि 1900 है जख्म तने चाक चाक पर, 1900 है जख्म तने चाक चाक पर। अरे ज़ैनब निकाल, हुसैन तरफ ज़ैनब फिर से बाहर निकली, मगर दफ्तर आलम उलट चुका था। अज़ादारो, ये आ गई, ये वो मुसीबत ज़दगा की शब आ गई शाम गरीबा। इधर हुसैन का सर कटा। आज़ादारो, अरे किसी के भी जनाजे पर सिरहाने चराग जलाया जाता है। हुसैन शहीद हुए, चराग तो न जला, खैमों में आग लगा दी गई। मिशअले लेके, अरे लश्कर कुफ्फार हाथों में मिशअले लेकर खयाम हुसैनी की तरफ बढ़ रहे हैं, खयाम हुसैनी की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले खैमे में आग लगाई जनाब ज़ैनब, तमाम अहले हरम को समेट के जल्दी से दूसरे खैमे में ले गई। दूसरे खैमे में भी आग लगी, तीसरे खैमे में ले गई, यहाँ तक के जब आखिरी खैमा बचा कि जिसमें ज़ैनब हुसैन के बच्चों को, नबीजादियों को लेके जमा है, और वो खैमा भी अब मुकम्मल जलने वाला है कि ज़ैनब के कुछ समझ में न आया। एक बार बिस्तर पे बीमार गश पे पड़ा हुआ है, सज्जाद के सरहाने आके अरे बाजू हिला के कहा, ए सज्जाद, ए सज्जाद, अरे गश से जरा आंखें खोलो, ए बेटा आखिरी खैमा है, ये भी जलना चाहता है, नबीजादियां हैं, ऐ इमाम वक्त, अरे फतवा दो फुफी को। हाय हाय रे मेरा साबिर इमाम, हाय रे मेरा गैरतदार इमाम। अरे इमामत की पहली मंजिल में फतवा भी लिया गया तो क्या ले रहा है? अरे सानिया ज़हरा ये पूछ रही है, ए सज्जाद, अगर शाह को बचाना है तो कहो तो बेरेदा खैमों से निकल जाए, वरना कहो तो पर्दा बचा के इन्हीं खैमों में जल जाए। सज्जाद ने कहा, नहीं फूफी, जान को बचाना लाजिम है, बेपर्दा फूफी खैमे से निकल जाइए। एक एक बीबी को ज़ैनब निकालती है, एक एक बच्चे को खैमे से निकालती है। जब सबको निकाल चुकी तो हमीद इब्न मुस्लिम यज़ीद का रावी कहता है कि मैंने देखा कि एक मुअज़्ज़मा बार बार उस आखिरी जलते हुए खैमे के अंदर जाती है और फिर जल्दी से मुस्तरिब होकर निकल आती है, फिर खैमे में जाती है, फिर बाहर
نکل آتی ہیں. کئی بار میں نے انہیں اندر و باہر خیمے سے جاتے آتے دیکھا. میں سمجھا کہ ان محترمہ کا کوئی قیمتی اثاثہ شاید خیمے میں رہ گیا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک بار دیکھا کہ وہ بیوی اپنے کاندھے پہ ایک گٹھری سے لے کے آ رہی ہے. ارے سجاد، زینب اپنے کندھوں پہ لے کے سجاد کو بھی باہر لے آئی. عزادارو، ارے جس اسنا میں خیمے چل رہے تھے، بیویاں اس خیمے سے اس خیمے میں جا رہی تھی. ارے کافروں نے سینہ آگے بڑھا کے سینہ کی نوکوں سے بیویوں کے سر سے چادریں کھینچنی شروع کر دی. بیویوں کے سر سے چادریں کھینچنی شروع کر دی. سب بیویاں بے پردہ اسی اسنا میں. اللہ اکبر. ارے فاطمہ کے گھر میں ارے بازار کی طرح سے دشمن در آئے. لوٹ کا ماحول بن گیا. گہوارے اصغر کسی نے لوٹا. صبر سکینہ کے آگے بڑھا، سکینہ کے آگے بڑھا. جیسے ہی ہاتھ سکینہ کے قریب بڑھایا، سکینہ نے کانوں پہ ہاتھ رکھا. کہا ہے دشمن خدا، ارے تو ٹھہر جا ذرا سے. میں اپنے ہاتھ سے یہ بندے کے لیے اتار کے دے رہی ہوں، کیونکہ میرے بابا نے مجھے پہنائے ہیں، مگر میں دے رہی ہوں. اے صاحبان اعلیٰ، ارے دشمن نے انتظار میں کیا کہ سکینہ بندے اتار کے دے. ہاتھ بڑھا کے بندے کانوں سے چھینے، لہو سے خون رہا. اے بابا، نبی پہ آئی کہ بچوں کے ساتھ چھوٹنے لگا. جب خیمے چل چکے تو ایک بار ارے زینب نے بچوں کو گرنا شروع کیا. کہا بہن ام کلثوم، ارے بھیا میرے حوالے ان بچوں کو کر گئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بچہ دشمنوں کے ہاتھ لگ جائے. جھاڑیوں میں ڈھونڈنے چلی، بچے نہیں نظر آ رہے تھے کچھ. ایک بار آگے جو بڑھی تو دیکھا کہ 2 بچے لیٹے ہوئے ہیں. زینب سمجھی کہ شاید ارے خنک ہوا پا کے بچوں کو نیند آ گئی ہے. مگر آزادارو، جب قریب آ کے شانہ ہلایا تو بچے دنیا سے گزر چکے تھے. ارے خیمے کی آگ میں بچے جھلس گئے تھے. عزادارو، اس کے بعد ایک بار زینب نے کہا اے بہن ام کلثوم، بڑی قیامت آ گئی. کہا کیا ہوا بہن؟ کہا سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے. اے ام کلثوم، سکینہ نہیں دکھائی دے رہی ہے، میں کیا حسین کو جواب دوں گی؟ کہا اے بہن چلو ڈھونڈا جائے. زینب نکلی، سکینہ کی تلاش میں نکلی. لاشوں کے درمیان سکینہ کو پکارتی ہوئی ہر لاش کی طرف سے گزر رہی ہے. اے سکینہ کہاں ہو؟ اے سکینہ کہاں ہو؟ اے پھوپھی کی جان کہاں ہو؟ اے میری بچی کہاں چلی گئی تو؟ جب کسی طرف سے آواز نہ آئی تو فرات کی طرف سے ایک سوار جلدی گھوڑے سے آ رہا تھا. جناب زینب آگے بڑھی. کہا اے بندے خدا، ذرا اتنا بتا دے کہ کیا کسی بچی کو تم نے میدان قتال میں یا خیال آیا کہ کہیں عباس کی تلاش میں نہ چلی گئی ہو؟ کیا تم نے کہیں دیکھا ہے فرات کے کنارے یا مقتل میں کسی بچی کو؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے ادھر تو کسی بچی کو نہیں دیکھا. ہاں کچھ دیر پہلے میں نے دیکھا کہ لاشوں کے درمیان ایک بچی جو ہے وہ تڑپ کے دوڑ رہی ہے، اور میں نے یہ دیکھا کہ اس بچی کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، اور وہ جیسی ہی دوڑتی جاتی ہے ہوا سے اور شعلے بھڑکتے جاتے ہیں، اور وہ پکار رہی تھی اے بابا کہاں ہو؟
پکارتی ہوئی لاشوں کے درمیان کہ ایک بار آواز آئی ایک نشیب سے آواز آئی، اے بہن زینب ذرا آہستہ بولو، سکینہ میرے پاس آ گئی ہے۔ آواز کے سہارے سے زینب جو پہنچی تو دیکھا ایک لاش بے سر ہے کہ جس کے سینے پہ سکینہ بڑے سکون سے رخسار رکھے ہوئے لیٹی ہے۔ سکینہ کا شانہ پکڑا، کہا اے بچی کہاں لیٹی ہے؟ کہا بابا کے سینے پہ پھوپھی اماں۔ کہا سکینہ کیسے پہچانی کہ یہ تمہارا بابا ہے؟ اس لیے کہ کسی کی پہچان یا لباس سے ہوتی ہے یا چہرے سے ہوتی ہے۔ تیرے بابا کے تن کا تو لباس بھی لے گئے، تیرے بابا کے تو سر بھی نہیں ہے، اے سکینہ کیسے پہچانی کہ بابا ہے؟ بچی نے کہا اے اماں، جب میں بابا بابا کرتی ہوئی ہر طرف پکار رہی تھی تو اسی نشیب سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیا، اے میری بچی ادھر آ جا۔ تو میں بابا کے آواز کے سہارے آ گئی۔ اجرکم علی اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزادارو سنو، سکینہ کو لے کے زینب واپس آ گئی۔ ارے خیمے کی خاک پہ خاک نشین بیٹھے ہوئے ہیں، یہ غریب الوطن فرات بہ رہی ہے۔ میں کہوں گا کہ اب تک تو پانی نہ ملا تھا، مگر اب جب شہید ہو گئے اصغر بھی پیاسے، جب شہید ہو گئے تمام شہداء پیاسے، تو بیٹھے تو تھے خاک پر مگر فرات سے منہ موڑے بیٹھے ہوں گے کہ اب ہم کیا کریں گے اس پانی کا۔ عزادارو، اسی اثنا میں زینب ہر طرف بچوں پہ نظر ڈال رہی ہے، ہر طرف کا ماحول دیکھ رہی ہے۔ ایک پتا بھی کھڑکتا ہے تو سیدہ کی بیٹی، علی کی بیٹی جلدی سے آگے بڑھتی ہے کہ کہیں کوئی آ نہ جائے۔ ہر طرف زینب، اب عباس کا پہرا ختم ہوا، اب زینب کا پہرا شروع ہوا۔ اسی اثنا میں کہ زینب نے دیکھا کہ کوئی سوار سرعت کے ساتھ ادھر ہی آ رہا ہے۔ سوار کو آتے ہی دیکھا تو شیر غضبناک کی طرح سے زینب کھڑی ہو گئی۔ جب دیکھا کہ اسی سم چلا آ رہا ہے تو زینب آگے بڑھی اور پکار کے ایک بار کہا، اے سوار وہیں پر ٹھہر جا، اگر لوٹنے کا ارادہ ہے، اگر لوٹنا چاہتا ہے تو یہاں رہ ہی کیا گیا ہے؟ گہوارے اصغر بھی تو لٹ گیا، سکینہ کے گوشوارے بھی تو لٹ گئے، اور اگر پھر بھی تجھے یقین نہیں ہے تو ذرا ٹھہر جا۔ بچے ذرا سی خنک ہوا پا کے زمین کربلا پہ لیٹ گئے ہیں۔ ارے صبح آنا، جو کچھ بھی بچا ہوا مال متاع ہو اسے لوٹ لینا۔ مگر سوار اپنی جگہ پہ ٹھہرا نہیں، آگے بڑھتا ہوا چلا آیا، یہاں تک کہ زینب سوار کے قریب گئی اور یہ کہا کہ تو مجھے بے بس نہ سمجھ، میں عباس کی بہن ہوں، میں حسین کی بہن ہوں، میں علی حیدر کرار کی بیٹی ہوں، مجھے بے کس نہ سمجھ۔ اب عباس نہیں ہے تو کیا ہے؟ ارے زینب اتنی شجاع ہے کہ تجھے روک سکتی ہے، مگر سوار قریب آگے بھی جب نہ رکا تو غضب نے زینب نے ارے لجام فرس کا سوار کے ہاتھ ڈالا۔ جیسے ہی ہاتھ ڈالا ارے چہرے سے نقاب ہٹی، کہا اے زینب ارے تیرا بابا آیا ہے۔ زینب خود مجھے بڑھ گئی، اے میرے بابا۔ ارے اس وقت کہاں تھے جب حسین کا گلا کٹ رہا تھا؟ اے بابا قریب دے جزاکم اللہ خیر الجزا۔ آزادارو، سیدہ کے لال کا پرسا دو، امام زمانہ کو وارث خون حسین کو پرسا دو۔ آزادارو، بس ایک چھوٹی سی روایت اور زحمت تمام
جب سرہائے شہداء کاٹے جا چکے، سرہائے شہداء کاٹے جا چکے، ایک سر گنتی میں کم نکل رہا تھا، عمر ابن سعد اپنے کمانڈروں سے پوچھ رہا تھا کہ کتنے شہید ہوئے، کتنے قتل ہوئے، کہا گیا کہ 72، ایک سر کم نکل رہا تھا۔ تلاش ہر طرف شروع ہوئی کہ شاید کوئی شہید چھپا ہوا ہو لاشوں کے درمیان، کہ کسی ظالم نے عمر ابن سعد سے کہا کہ اے امیر، میں نے دیکھا کہ حسین اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر پشت خیمہ پہ گئے تھے، شاید حسین نے خیمے کی پشت پہ اس بچے کو دفنایا۔ بس سن سکو اگر صاحبان اولاد تو سنو، ارے ظالموں نے ہاتھ میں نیزے لیے زمین کربلا، ارے نیزوں سے چبو چبو کے تلاش کیا گیا کہ اسی اثنا میں ایک ظالم کے نیزے نے لاشیں علی اصغر آ گئی۔ ایک ظالم کے نیزے میں لاشیں اصغر آ گئی۔ بس اب میں کیسے کہوں، زبان کوئی آ رہا نہیں۔ ارے بیویاں دیکھ رہی ہیں، اصغر کا گلا کٹ رہا ہے، رباب بڑی دیکھ رہی ہے، اے میرے لال، کیا حرملہ کے تیر کے بعد بھی کوئی ستم باقی تھا؟ حضرکم اللہ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اسی اثنا میں، اسی شام میں غریبہ کے واقعات میں ہے کہ فضہ بار بار مسترب ہوتی تھی کہ ایک بار فضہ نے زینب سے آ کے کہا، اے شہزادی قیامت آ گئی۔ کہا کون سی قیامت آئی؟ کہا بہت بڑی قیامت آئی۔ کیا حسین کے ذبح ہونے سے بڑی قیامت آئی؟ کہا بی بی اس سے بڑی قیامت آنے والی ہے۔ کہا کیا قیامت آنے والی ہے؟ کہا میں نے عمر ابن سعد کو اعلان کرتے ہوئے سنا کہ گھوڑوں کی نال بندی کرو، ارے شہیدوں کے لاشیں پامال کیے جائیں گے۔ کہا اے فضہ کیا کیا جائے؟ اے فضہ کیا کیا جائے؟ سنو عزاداروں، مظلومیت حسین کے ساتھ عرب کے مختلف قبیلے کے لوگ تھے، اور عرب میں یہ دستور تھا کہ جب کسی سے بڑی دشمنی ہو اور بڑی توہین کرنی ہو تو بعد قتل اس کے جنازے کو پامال گھوڑوں سیکاپوں سے کیا جاتا تھا۔ عزاداروں، جیسے ہی گھوڑوں کی نال بندیاں ہو چکی، ایک بار ہر قبیلے کے لوگ جو حسین کے ساتھ تھے اور اسی قبیلے کے بہت سے لوگ یزید کے لشکر میں بھی تھے، جب تک جنگ تھی جنگ ہوتی رہی، مگر جیسے ہی یزید کے قبیلے کے لوگوں نے یہ سنا کہ لاشیں پامال کی جائیں گی، ہر قبیلے کا جو بھی حسین کے ساتھ تھا وہ قبیلے کے لوگ تلواریں لے کے آگے بڑھ گئے۔ کہا کہ دیکھو جب تک جنگ تھی برداشت کیا، مگر یہ توہین برداشت نہیں ہے، ہم اپنے قبیلے کے کسی شخص کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ ہائے غربت حسین، بنی اسد آئے، حبیب ابن مظاہر کا لاشا اٹھا لے گئے، مختلف قبیلے کے لوگ آئے، اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کے لاشیں اٹھا لے گئے۔ کون بچا؟ سیدہ کا لال ریگے گرم پہ پڑا ہوا ہے۔ ارے گھوڑوں کی نال بندیاں ہو چکی کہ ایک بار جناب زینب نے کہا ہے فضہ، ارے کوئی طریقہ بچا کہ میں حسین کی لاش کو پامال ہونے سے بچا لوں۔ ارے جس نے سب کے لاشیں اٹھائے اس کا لاشا کوئی اٹھا نہ سکا، ارے کون میرے ماجائے کو پامال ہونے سے بچائے؟ فضہ نے کہا اے بی بی، ارے اسی جنگل قریب جنگل میں، نینوا کے جنگل میں ایک شیر ہے ابو الحارث، آپ محمد و آل محمد کے تو جانور بھی اطاعت گزار ہیں۔ اے بی بی میں جنگل جاتی ہوں، بس مجلس تمام ہے آزاداروں، میں جنگل جاتی ہوں، اس ابو الحارث شیر کو میں پکار کے لاتی ہوں۔ ارے صحرائے کربلا میں فضہ نکل گئی، ہر طرف آواز دیتی تھی یا ابو الحارث، یا ابو الحارث، یا ابو الحارث۔ ارے آزاداروں، شیر آیا فضہ کی آواز پر، مگر
شہیدوں کو سلام، ان شہید سید الشہداء کو سلام کرو۔ آپ کا امام زیارت ناہیہ میں کہتا ہے السلام علی الخد الطریب، ارے اس رخسار پہ سلام کہ جو خان پہ پڑا ہوا تھا، السلام علی الشفد المقروع بالقضیب، ارے ان ہونٹوں پہ سلام کہ جن کو چھڑی سے چھیڑا گیا اور زخمی کیا گیا، سلام اس جسم نازنی پر جو نہ زمین پر تھا نہ زمین پر تھا، سلام ان بیویوں پر کہ جب حسین قتل ہوئے تو سر پہ ردانہ تھی، ارے کیسے نکلی ناشرات الشعور، بال بکھرائے ہوئے لاتمات الوجوہ، چہروں پہ تماچے مارتی ہوئی بیویاں، واہ